بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر 9 بک 2 سے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن بائی اینا میکنزی۔ کچھ پوائنٹ اس کے ڈسکس ہوئے تھے اور جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیسن کی طرف موو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو لینا چاہوں گا کل والے لیکچر کا کہ کل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیفینیشن آف ہنگر، بھوک کسے کہتے ہیں۔ کسی ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا یا ایک دن کا کھانا نہ کھانا، اینا میکنزی اس کو بھوک شمار نہیں کرتی۔ اینا میکنزی کے اکارڈنگ بھوک وہ چیز ہے کہ جب آپ کو کھانا پورا نہ ملے، آپ کی بھوک کبھی باقی ہو، یا پھر آپ کنٹینیوسلی اس پریشانی میں رہیں کہ جو دوسرے وقت کا کھانا ہے وہ ملے گا یا نہیں، اور اگر آئے گا تو کہاں سے آئے گا۔ جب آپ کنٹینیوسلی ورڈ ہوتے ہیں اس چیز کے متعلق تو اینا میکنزی اس چیز کو بھوک کا نام دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ریفرنس کوٹ کیا تھا کینیا کے ان نیوٹریشن سینٹرز کا جہاں پر ان بچوں کو رکھا گیا تھا جو کہ نیوٹریشن جن میں غذا کی قلت کی وجہ سے وہ جو بیمار ہوئے تھے، تو ایسے بچے ان کو کوٹ کرتے ہوئے اینا میکنزی نے لکھا ہے کہ وہ جو جرنلسٹ وہاں پہ گیا تھا اس نے ان کی سچویشن جو ہے وہ کوٹ کی، تو اس میں کیا تھا، ان بچوں کی سچویشن اتنی خراب تھی بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں، ان کے جو بازو وہ کہ بالکل چھڑیوں کی طرح پتلے ہو چکے تھے، آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا چکی تھیں، اور ویٹ ان کا بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو ادر چائلڈ۔ تو اس چیز کو اس نے کہا یہ ہوتی ہے اصل بھوک۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا ہسٹری آف فیمائن، کہ دنیا میں کب کب جو ہیں وہ قحط آئے، قحط پڑے، اور ان کی ریزنز کیا تھیں۔ تو اس کے بعد میں آتے ہیں ہم آج کے لیسن کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کازز آف فیمائن، جہاں سے کل ہم نے لیکچر بریک کیا تھا کہ فیمائن آئے، ہم نے ڈسکس کیا، لیکن ان کی کازز کیا ہیں، فیمائن آتے کیوں ہیں، قحط جو ہے وہ کیوں پڑتا ہے۔ تو اینا میکنزی نے یہاں پر 2 میجر ٹائپس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتی ہے کہ اگر تو جو آپ کے پاس دستیاب اویلیبل خوراک ہے وہ کم پڑ جائے، اور جو نمبر آف پیپل ہیں جو کھانے والے ہیں اگر وہ بڑھ جائیں تو قحط آ جائے گا۔ دوسری ریزن وہ کہتی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، یا بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر بیماریوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، خوراک جو ہے وہ فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، خوراک پوری طرح تیار نہیں ہو پاتی، تب بھی قحط پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ دوسرے والی جو ریزن ہے جو ہم نے بات کی کہ فصلوں کا خراب ہونا، یہ وہ چیز ہے جسے آج کافی حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے تھرو پیسٹیسائڈز، یا پھر ماڈرن میتھڈ آف فارمنگ جو ہیں اس کے تھرو ہم نے اس پر اوور کم کر لیا، اس کو قابو پا لیے ہے۔ لیکن جو پہلا ایشو ہے ہمارا ٹو مینی پیپل فار دی اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل، خوراک ہمارے پاس کم ہے، کھانے والے لوگ زیادہ ہیں، اٹ مینس کہ پاپولیشن جو ریپڈ گروتھ ہے اس میں، یہ ہمارے لیے کنٹینیوسلی کیا ہے ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ تو جب یہ سچویشن ہوگی، خوراک کی قلت ہوگی، اسی چیز کو آگے ڈسکس کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ پاپولیشن جیسے جیسے آپ کی بڑھے گی، اور جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایک ایگزامپل کے تھرو اس نے یہاں پر اس کو کوٹ کیا ہے، ہمارے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پاپولیشن اس طرح انکریز کر رہی، اس طرح بڑھ رہی ہے جیسا کہ لائک اے جائنٹک سنو بال گیٹنگ بگر اینڈ فاسٹر ایز ویل۔ جب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، ہماری دنیا کی آبادی اس طرح بڑھ رہی ہے جس طرح کہ برف کا ایک گولا کسی اونچی جگہ سے نیچے گر رہا ہو، تو وہ نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو اس میں اور زیادہ آئس جو ہے، سنو ہے، وہ ایڈ ہوتی جاتی ہے، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے وہ تیز ہوتا جاتا ہے۔ تو آبادی اس طرح گروتھ کر رہی ہے کہ ایک تو وسائل ہمارے پہلے ہی کم ہیں اور زیادہ وہ کم ہو رہے ہیں، اور آبادی اس برف کے گولے کی طرح نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اینا میکنزی کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 50 لاکھ پہلے دنیا کی جو آبادی تھی وہ بہت کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں اب کیا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انٹل دی برتھ آف کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک دنیا کی آبادی جو تھی وہ 20 یا 30 کروڑ تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس میں ریپڈ گروتھ ہوا، وہ آبادی 1650 میں کیا ہے 50 کروڑ تک چلی گئی، پھر
صرف 200 سال بعد، 2 صدیوں بعد کیا ہوا کہ 1850 میں وہ آبادی کیا ہے ڈبل ہو گئی، 2 گنا ہو گئی، وہ 1 ارب تک پہنچ گئی۔ اینا مکینزی کہتی ہے کہ جس ریشو سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے، اگر ایسے ہوتا رہا تو آنے والے جو 40-50 سالوں کے بعد اس دنیا کی آبادی یہ 2 گنا نہیں بلکہ 3-4 گنا اور بڑھ جائے گی۔ اور اس نے دیکھا بھی، ہم نے دیکھا کہ آج جب یہ ایسے رائٹ کیا جا رہا تھا، جب یہ ایسے لکھا اینا مکینزی نے، تب دنیا کی آبادی جو کیا تھی 3 ارب تھی، 3000 ملینز۔ اور اگر یہ دیکھیں یہ جو ایسے ہے آج سے 40-46 سال پہلے لکھا گیا ہے، تو اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں صرف 40 یا 50 سال کے بعد ہی آج ان 2020 اس دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، 7 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر اسی طرح اس آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو صرف 200 یا 300 سال ہی ایسے ہوں گے جن کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس دنیا پر لوگوں کے رہنے کے لیے، رہنا تو دور کی بات، بیٹھنا دور کی بات، کیا ہوگا صرف ان کے کھڑا ہونے کے لیے جگہ بچے گی، نہ وہ بیٹھ سکیں گے نہ وہ لیٹ سکیں گے، اتنی آبادی اگر اسی ریشو سے بڑھتی رہی۔ اچھا، اس کے بعد ڈسکس کیا گیا ہے کہ آبادی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اتنی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن میں۔ تو ایک تو ہے اس میں ڈفرینس برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کا آپس میں جو ڈفرینس ہے کہ شرح پیدائش شرح اموات دونوں میں ڈفرینس، شرح پیدائش زیادہ ہے، شرح اموات کم ہے۔ اور یہاں پر کچھ اعداد و شمار ہیں کہ یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ میں 1963 میں اینا مکینزی نے یہ ایسٹیمیشن دی ہے ہمیں کہ جو برتھ ریٹ تھا وہ کتنا تھا 18.2 پر 1000، یعنی کہ 1000 کے پیچھے کتنے لوگ 18.2 لوگ جو ہیں وہ ہر 1000 میں سے 18.2 لوگ اور بڑے ان کی برتھ ہوئی، پیدا ہوئے۔ اور اسی سال 1963 میں جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ کتنا تھا 11.6 پر 1000، کہ 1000 میں سے کتنے لوگ 11.6 لوگ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اگر ہم یہ ڈیفرنس دیکھیں دونوں میں تو یہ ڈیفرنس کتنا ہے 6.6 پر 1000، 6.6 پر 1000 یہ ڈیفرنس ہے۔ اٹ مینز کہ اگر 31/12/1962 یہ ایک کسی جگہ کی آبادی 1000 تھی، جب اس سال کے آخر پر 31/12/1963 میں کیا ہوا، یہ آبادی 1006.6 ہو گئی، مطلب 1000 میں 6.6 کا اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ریشو ہے۔ ایکچولی ہوا کیا ہے کہ جب ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں، ماضی میں دیکھتے ہیں، ہم نے ایک لیسن بھی اس سے پہلے پڑھا ہے سائنٹیفک میتھڈ، دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ پاسٹ میں کیا ہوتا تھا، موسٹلی بیبیز جو ہیں وہ سٹارٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، ابھی وہ پیدا ہوتے ہی تھے تو اس کے فارم ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ ان دی پاسٹ موسٹ آف دی بیبیز ہیڈ ڈائڈ ان دی ارلی ایج، لیکن آج اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں تو 19 بیبیز آؤٹ آف 20 بیکم اڈلٹ، ہر 20 میں سے 19 بچے ایسے ہیں جو نوجوانی کی عمر تک پہنچ رہے ہیں، مطلب کہ بیماریاں ان کا جو اثر تھا وہ کم ہو چکا ہے، ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ڈیٹ آف برتھ جو برتھ ریٹ ہے وہ کیا ہے اسی طرح انکریز کر رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ویسٹ میں سچویشن تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایشیا میں اور دوسرے جو مشرق بعید کے دوسرے ملک ہیں ان میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بیماریوں پر جو ہے وہ کنٹرول پایا جا چکا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، سیلون کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں، سیلون سری لنکا کا ایک پرانا نام ہے، سیلون میں ملیریا جو ہے وہ بڑی کامن ڈیزیز تھی، تو اس پر بھی انہوں نے قابو پا لیا تھرو ڈی ڈی ٹی۔ ڈی ڈی ٹی کیا ہے، ڈائی کلورو ڈائی فینائل ٹرائی کلورو ایتھین، یہ وہ سبسٹنس ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا، ان مچھروں کو مارنے میں ہمیں مدد ملی جو کہ ملیریا کا سبب بنتے تھے۔ تو تھرو ڈی ڈی ٹی سری لنکا نے جسٹ 2 ایئرز میں کیا کیا کہ اپنی جو ڈیتھ ریٹ تھا اس کو 33% تک کم کر لیا۔ اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی تھی یاز، یہ آپ کی جلد کی بیماری ہوتی تھی جس میں کیا ہوتا تھا، سٹارٹ میں پمپل، سخت قسم کی پھنسیاں جو ہیں وہ بنتی تھیں آپ کے جسم پر، جلد پر،
پھر وہ جو پمپلز ہوتے تھے وہ آپس میں مل کر آپ کی باڈی پر کیا ہے بلوچز بنا لیتے. بلوچز ریڈ قسم کے نشان, سرخ قسم کے نشان, یا پھر جیسے ہم پھوڑے وغیرہ کہتے ہیں, تو وہ بنا لیتے. پھر سویئر قسم اس کی یہ ہوتی کہ یہ پورے جسم پر پھیل جاتی, اور اس سے کیا ہوتا السر, ناسور بن جاتے, جس میں کیا ہے کہ آپ جلد پر سوراخ ہو جاتے. اور پھر اس کی نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ یہاں پر یہ دیکھیں مسلز جو ہے انسان کے وہ کیا ہے ڈسٹرائے ہو جاتے, ختم ہو جاتے تھے. جو ہڈیاں ہیں وہ ڈیفارم ہو جاتی تھیں, ان کی حالت بگڑ جاتی تھی, اور ایٹ دی اینڈ وہ جو پیشنٹ ہوتا تھا وہ بڑا ال فیل کرتا تھا اپنے آپ کو, اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. لیکن جیسے ہی پینسلین انوینٹ ہوئی, پینسلین کا مطلب ایجاد ہوئی, پتہ چلا پینسلین کا, تو تھرو پینسلین یاز بھی جو ہے یہ بھی اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہو گئی. اور آج کل تو یہ جسٹ 1 or 2 انجیکشن سفیشینٹ ہیں یاز کے لیے. بہت ساری کنٹریز نے اپنے باشندوں کو بچانے کے لیے کیا بھی کہ نیشنل پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیے. تو اس طرح ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا. ڈیتھ ریٹ کم ہوا, برتھ ریٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ وہ بڑھ رہا ہے. یہ جسٹ ایک کنٹری کی بات ہے, اور ایک کنٹری میں جسٹ 1000 مطلب میں, تو آپ دیکھیں کہ کس تیزی سے برتھ ریٹ وہ بڑھ رہا ہے اور ڈیتھ ریٹ انکریز ہو رہا ہے. تو یہ جو گیپ ہے یہ ریپڈ گروتھ ہے پاپولیشن میں, جس کی مطلب جس وجہ سے آبادی میں اتنا زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں جس طرح ہم نے بات کی, ویسٹ ہو گیا یا ایشیا کے کچھ ایسے کنٹریز جن پہ ڈیتھ ریٹ جو ان پر کمی پائی جا چکی ہے, تو اسپیشلی اگر ویسٹ کو دیکھیں تو ویسٹ نے اپنا جو برتھ ریٹ ہے اس پر بھی کمی کی ہے. اور اینا مکینزی نے بھی یہاں پر سجیشن دی ہے کہ ایک فیملی جسٹ وہ کیا کرے 2 بیبیز جو ہیں وہ ان کو برتھ ہو ان کی, تاکہ وہ ایک تو ان کی جگہ لے لیں اور دوسرا جو پاپولیشن ہے وہ بھی بیلنس میں رہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہائی برتھ ریٹ جو ہے وہ اب انڈر ڈیولپ کنٹریز, ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں بہت زیادہ ہے اگر ہم دیکھیں تو. اور یہ فیملی کو ان کا سائز کم رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اگر اس پر کام بھی کریں تو بھی اس کے لیے ایک وقت درکار ہے تاکہ ہم اپنا جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کسی بھی انڈیویجول کو اس بات پر ایگری کرنا کہ وہ اپنی فیملی کا سائز جو ہے وہ لیمٹ رکھے, اسپیشلی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں. تو جب تک یہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو جاتے تو یہ اسی طرح یہ گیپ ہے یہ رہے گا, آبادی بڑھتی رہے گی, اور فیمائن اور قحط کے جو خطرات ہیں وہ ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ خوراک جو ہے وہ انتہائی اس کی قلت ہو جائے, اور پھر پاس کی طرح ماضی کی طرح ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں. اس کے بعد اینا مکینزی لکھتی ہیں کہ اگر جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں پاپولیشن ریپڈ گروتھ کے بارے میں کہ کیوں یہ اتنی تیز آبادی ہو رہی ہے, تو ایک پیراڈاکس جو ہے ہمارے اس ایج کا ہمارے سامنے آتا ہے. کوئی اس طرح کے وہ پیراڈاکس ہے کیا, تضاد ہے کیا, ایک بہت بڑا تضاد ہے. وہ کیا ہے کہ ایسے ممالک, وہ کنٹریز جن کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, وہ اپنی جو ان کی موجودہ آبادی ہے اس کو وہ اچھی طرح سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ برتھ ریٹ ان میں زیادہ بھی ہے تو اس کو سپورٹ کر لیں گے. ایسے ممالک میں کیا ہے جو اب برتھ ریٹ وہ کم ہے, لیکن ان کے مقابلے میں وہ ممالک جن کے پاس ریسورسز ہی بہت کم ہیں, نئی آبادی یا بڑھتی ہوئی آبادی کو تو کیا سپورٹ کرنا, جو ان کی موجودہ آبادی ہے وہ اس کو ہی سپورٹ نہیں کر پا رہے, تو ان ممالک میں کیا ہے برتھ ریٹ زیادہ ہے. تو اور پھر ان ممالک میں ہوتا کیا ہے, مطلب ہم دیکھنے میں یہ مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ ان میں پاورٹی غربت ہوتی ہے, پھر بیگرز ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں یہاں پر. اور اسی طرح پھر اگر ولیجز لیول پہ چلا جائے, شہروں سے تھوڑا دور چلا جائے, تو کیا ہے وہاں پر بھی غربت کی لوگ ہیں وہ غربت کے بھی نیچے والی سطح پر رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, فیکٹریز کارخانے وغیرہ نہیں ہوتے, اسی طرح الیکٹریسٹی لائٹ نہیں ہوتی, روڈز ریلوے جو سسٹم ہے وہ انتہائی خستہ حال ہوتا ہے, اسی طرح ہاسپٹل سکولز کالج یہ بھی ناپید ہوتے ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہوتے ہی نہیں ہیں, میلوں دور کوئی کالج ہوگا یا کوئی ہاسپٹلز ہوں گے. اور اسی طرح پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے, پیپل جو ہیں وہ الٹریٹ ان پڑھ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ایجڈ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں. تو
جب آبادی اس ریشو سے بڑھے گی، ریسورسز کم ہوں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑیں گی۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہوتا جاتا ہے، ایک طبقہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ون گروپ آف پیپل جو ہے وہ کیا کنٹینیوسلی انکریز کر رہا ہوتا ہے، ریچر دین ریچر، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ایک گروپ ہے لوگوں کا وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ سسٹم اگر یوں ہی چلتا رہا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم وہ طبقہ جو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور اپنے جو فیملیز ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہیں، اپنے جو فرینڈز ہیں، جب ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلسل موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو پھر ایسا طبقہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ امیروں پر جنگ مسلط کر دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے جو بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ آبادی کو کنٹرول میں کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوتا تھا، آبادی جو ہے وہ نہ صرف قحط سے، بیماریوں سے کم ہوتی تھی، بلکہ جنگیں بھی ایک ذریعہ تھیں آبادی کو کم رکھنے کا۔ لیکن آج مطلب انسانوں میں اتنی سوجھ بوجھ آ چکی ہے، اتنا وہ سوشلائز ہو چکے ہیں کہ وہ مل بیٹھ کر رہنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم چاہیں بھی تو اپنے ان مسائل پر قابو پا کر کے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو، اس آبادی کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اور اس طرح کے جو فیمائن یا اس طرح کی اور پینڈیمک ہیں وہ ہماری زندگی میں نہ آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ہمیں ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ وہ اس طرح کے، ایک تو سب سے پہلے برتھ ریٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے، ریڈکشن ان دی برتھ ریٹ۔ دین جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹو کیپ الائیو ایز مینی پیپل ایز وی کین، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ مطلب کہ یہ جو طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ان کی وجوہات تلاش کر اور جو ریچر فیملیز ہیں وہ دوسری پور فیملیز کی سپورٹ کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو وسائل ہیں وہ ان کو فراہم کریں، کھانے پینے کی چیزیں فراہم کریں، اسی طرح جابز یا جو وسائل کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکیں۔ اور اسی طرح جب یہ ہوگا تو پھر جو ہم کہہ رہے تھے کہ جنگ کا خطرہ، غریب کے پاس جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ امیر کو لوٹے گا ہی، تو یہ جو خطرہ ہے امیر کا غریب کے خلاف جنگ شروع کرنے کا، تو یہ تب ہی ہم اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، تب ہی ہم اس کو ابالش ختم کر سکتے ہیں جب ہم یہ ایک بیلنس سسٹم لے کے آئیں گے۔ تو ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کو جنگوں سے بچانا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ رہیں، اور اسی طرح ہر اس ہونے والی کوشش کو سپورٹ کرنا ہے جو کہ فیملی کو لمیٹیشن میں رکھنے کے، فیملی کو محدود رکھنے کے لیے کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کی کیوریز ہیں، کوئی کویسچنز ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔